العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید قرآن مجید 42ویں سورہ جسے سورہ شورا کہا جاتا ہے، اس کی 9ویں آیت میں ارشاد ہوتے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے پروردگار عالم جو کہ ذاتاً اور حقیقتاً ولی ہے اور جس کی ولایت کی دلیل یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو ہر ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت کے لیے تاریخی مثال بہت سی ہے ویسے، لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے ظاہر تر، اس سے بارز تر اور اس سے نمایاں تر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جس نے بڑے بڑے ہاتھیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ہاتھی نہیں بھیجے تھے، بلکہ اس کی قدرت ذرے ذرے پر ہے، اور اس نے ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھوسا بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کنکر بھیجے تھے. سورہ مبارک فیل کی تلاوت کر رہا ہوں نا. تو پروردگار عالم وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر، ہر ذرے پر قادر ہے. اچھا، اسی ذیل میں میں نے آپ کے سامنے کچھ ولایت کے حوالے سے چونکہ چاہتا ہوں کہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں. تو گزشتہ گفتگو میں ولایت کے جو لغوی معنی ہے اسے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. کیا تھے؟ آپ کے حافظے کے دھیان میں ہے؟ ہاں، ولایت کہتے ہیں دو چیزوں کا ایسا قریب ہونا کہ درمیان میں کسی عنوان سے فاصلہ نہ رہے، گیپ نہ ہو، اتصال ہو، ارتباط ہو، ایسا بندھن ہو کہ کوئی شے اس کے درمیان رکاوٹ اور مانع نہ ایجاد کر سکے. اچھا، اب اسی ولایت کے یا اسی قربت کی دو قسمیں ہو سکتی ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تاکہ میں جو ہے وہ بہترین انداز سے آپ تک ان آرائش کو منتقل کر سکوں اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل
اختتام پر تقسیم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان تبرک علمی اور تبرک معنوی بھی، رزق معنوی بھی حاصل کر کے اٹھے۔ اب اس قربت کی دو قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں۔ ایک وہی قرب ہونا ہے، وہی نزدیک ہونا ہے، وہی اتصال ہونا ہے جسے میں اعتباری قربت کہہ رہا ہوں، اور جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ دیوار سے قریب ہیں، اچھا پھر طبیعتاً دیوار بھی آپ سے قریب ہوگی، تو یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ دیوار سے جتنا قریب ہوں گے دیوار آپ سے بھی اتنا ہی قریب ہوگی۔ اگر آپ کے درمیان، اور مثال کے طور پہ دیوار کے درمیان میں محسوسات مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کے اور دیوار کے درمیان اگر فاصلہ جو ہے وہ 1 گز کا ہے تو طبیعتاً دیوار کا اور آپ کا فاصلہ بھی 1 گز ہی کا شمار ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دیوار سے مثال کے طور پر 1 گز نزدیک ہوں اور دیوار آپ سے آدھا گز نزدیک ہو، یہ نہیں تصور کیا جا سکتا، خصوصاً عالم مادہ میں، اس مٹیریل ورلڈ میں جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آپ نے اس میں محسوس کیا کہ اس مثال میں جو میں نے آپ کو مثال دی آگ کی اور دیوار کی، آپ ایک مستقل حقیقت رکھتے تھے اور دیوار بھی ایک مستقل حقیقت رکھتی تھی۔ آپ دیوار سے قریب ہوں یا دیوار سے دور چلے جائیں، بہرحال دیوار کی ایک ثابت حیثیت، ایک محکم حیثیت، ایک آزاد حیثیت جو اس کی ہے وہ برقرار رہے گی۔ کمائی کے برعکس لیجیے، اگر دیوار ختم ہو جائے، منہدم ہو جائے، مسمار ہو جائے، ٹوٹ جائے، وہ سیدھا ہو جائے، دراڑ پڑ جائے، شگاف آ جائے، تو آپ کی وہ مستقل حیثیت ہر صورت برقرار رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس عالم مادہ میں قرب کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے، اتصال کے لیے، ارتباط کے لیے آپ جتنی بھی مثالیں تصور کر لیجیے، بہرحال وہاں پہ 2 مستقل حیثیتیں ہوں گی، ایک اس شے کی ہوگی اور ایک آپ کی ہوگی۔ کھانے میں نہیں، تھوڑا سا میں نے فزکس آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اس معنوی اتصال تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں جس کو یہ مقدمے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ بس ایک ہے وہ قرب کی قسم کہ جس میں قربت ہوتی ہے، اتصال ہوتا ہے، وصلت ہوتی ہے، لیکن کس انداز کی؟ 2 شے مستقل ہوتی ہیں۔ اب ایک اور بھی انداز کی قربت ہے، ایک اور انداز کا بھی اتصال اور وصلت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہاں پر کلن ایک ہی شے وجود رکھتی ہے، وہ شے اپنی ایسی تجلی دکھاتی ہے کہ اس تجلی کے ذریعے سے خود اس شے سے اس کا جلوہ صادر ہوتا ہے، اور پھر آپ قربت کو جو محسوس کرتے ہیں وہ اس جلوے اور صاحب جلوہ کے درمیان محسوس کرتے ہیں۔ میں آپ کو بہت محسوس مثالیں دے کے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہاں پر مختلف سن و سال کے افراد نونہال بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ضعیف العمر مسن افراد، تجربے کار افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں میری رہنمائی اور میری تصحیح کے لیے۔ اب ایک قرب کی مثال تو وہی ہو گئی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ 2 مستقل چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے درمیان اس انداز کا قربت اور اس انداز کا اتصال ہوتا ہے جو میں نے دیوار اور آپ کی مثال میں بیان کیا۔ اب ایک قربت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں کلن ایک ہی شے ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی عنوان سے قربت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کسی عنوان سے اتصال کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی ذات کی تجلی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ بہت محسوس مثال سورج کی ہے۔ سورج کو اس کی کرنوں کے ساتھ، اس کی شعاؤں کے ساتھ مقایسہ کیجیے، صحیح بات ہے کہ کرنیں سورج کے بہت قریب ہے، کرنیں اور شعائیں اور پرچھائی جو ہے وہ سورج کے بہت نزدیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سورج سے ہٹ کر کوئی مستقل حیثیت رکھتی ہو۔ اگر سورج کا تصور نہ کیا جا سکے تو آپ کرنوں کو خیال میں بھی نہیں لا سکتے، اس لیے کیونکہ کرنوں نے جو وجود حاصل کیا ہے، شعاؤں نے جو وجود حاصل کیا ہے، ان پرتوں نے جو وجود حاصل کیا ہے وہ بہر صورت سائے خورشید میں کیا ہے۔ اب صحیح بات ہے کرنوں کے درمیان اور سورج کے درمیان ایک قربت ہے، لیکن اب یہاں والی قربت اور پہلی والی قربت میں کتنا فرق ہے؟ وہ جو پہلی قربت تھی وہاں پر 2 ذاتیں مستقل حیثیت رکھتی تھی، لیکن یہ جو دوسری مثال جو سورج کی میں نے آپ کو مثال دی، یہاں پر بھی ایک قربت ہے، لیکن ایسی قربت نہیں ہے کہ اگر سورج ہٹ جائے تو کرنیں استقلال رکھتی ہیں یا کرنیں ہٹ جائیں تو سورج استقلال رکھتا ہے، نہیں، یہاں پر ایسا استقلال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قربت کس انداز کی ہے کہ کرنیں سورج سے قریب ضرور ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک سورج ہے، سورج ختم ہو جائے کرنیں بھی ختم ہو جائیں گی، کرنوں کو خیال میں بھی نہیں لایا جا سکتا
سکتا. بس پروردگار عالم اور ہمارا اگر کوئی قربت کا رابطہ ہے، اگر ہمارے درمیان کوئی اتصال برقرار ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے اور اس کے مقابل ہم بھی ہیں. توجہ کیجئے گا، بعض اوقات ہم اپنے محاوروں میں اس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ایک وہ ہے اور ایک ہم ہے. نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ ہے. اگر اس نے اپنا نظر کرم ہم سے ہٹا دیا تو ہمارا وجود تو بہت دور کی بات ہے، ہم قابل ذکر شے ہی نہیں رہیں گے. بات ہے میرے، جب تک اس کا نظر لطف ہے، جب تک اس کی ذات ہے. اب آپ مقایسہ کر لیجئے کہ ہاں وہ بھی ہے ہم بھی ہیں، یہ جو نہیں غلط ہے. جو کچھ ہے وہی ہے. ہم ہیں کیا کہ ہم کہیں کہ میں بھی ہوں. اب آپ دیکھ لیجیے، آج نیشنل جیوگرافی کا زمانہ ہے، ڈسکوری چینل کا زمانہ ہے. ایک میں نے تقریباً 3-4 سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی ناسا کی. اس میں یہ زمین جس سیارے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ارتھ میں. اچھا، یہ ارتھ اس نظام شمسی کی نسبت جس کا محور خورشید ہے اور جو 9 سیاروں پر 9 پلینٹس پر مشتمل ہے، مشہور تحقیق کے مطابق. البتہ تحقیقات بعد میں بہت بھی اور بھی آ چکی ہے کہ آخری کے جو سیارے جو آپ یورینس کو اور پلوٹو کو شمار کرتے ہیں، انہیں اب سیارہ بھی شمار نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے یہ سیارے نہیں بلکہ ستارے ہیں. بہرحال اس سے قطع نظر، لیکن بہرحال یہ نظام شمسی جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر اس کرۂ ارضی کی، اس دنیا کی جس میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے حجم کو آپ تصور کر سکتے ہیں. نقطے سے بڑھ کر نظام شمسی کے مقابلے میں نقطے سے بڑھ کر اس کرۂ ارضی کا وجود نہیں ہے. اچھا، اصل میں یہ تو میں نے آپ کو نظام شمسی بتایا. پھر آپ کہکشاؤں میں چلے جائیے، جسے آپ ملکی وے کہتے ہیں. آپ اس کہکشاں میں چلے جائیے، اس کہکشاں میں کہ جس میں نہ جانے کتنے نظام شمسی ہوں گے، کتنے سورج ہیں، کتنے سیارے ہیں، ہر سیارے کے درجنوں چاند ہیں. اس میں پھر ہمارے سورج ارضی کی کیا حیثیت رہ جائے گی. اور پھر آپ ذرا دائرہ اور بڑھاتے جائیے اور بہت سارے کہکشاؤں کو مقابلے میں لائیے، اور پھر اس کہکشاؤں کے مقابلے میں ہمارے کہکشاں جب ایک نقطہ بن جائے گا تو اتنے سارے کہکشاؤں کی نسبت ہمارا کرۂ ارضی کی کیا حیثیت رہ جائے گی، اور اس کرۂ ارضی میں پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی. کچھ رہ بھی جائے گی، نہیں رہ جائے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد لہذا قرب 2 انداز کے تصور کیے جا سکتے ہیں. ایک وہ کہ جہاں پر 2 ہستیاں مستقل حیثیت رکھتی ہوں، جیسے میرا اور آپ کے درمیان جو قربت ہے، اور ایک وہ قربت کہ جہاں پر کلن ایک ہی ذات ہوتی ہے. جب تک وہ تجلی کرتی رہے وہ دوسری طرف ایجاد میں، وجود میں رہتی ہے. وہ جیسے ہی ختم ہو جائے وہ دوسری شے بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اسی حقیقت کی جانب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. سورہ مبارک میں آپ مشہور اور معروف آیت سبھی کو یاد ہوگی. کیا فرما رہے پروردگار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ بِهِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے اندر جو خناس ہے وہ اسے کیا وسوسہ کر رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں. پھر پروردگار کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسانوں کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. شہرگ، دیکھیں توجہ فرمائیے گا، آیت میں کاتو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. شہرگ حیات جتنا قریب نہیں ہے، شہرگ حیات جتنا قریب نہیں ہے بلکہ شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ انسان، یہ جو تیری حیات ایجاد میں ہوئی ہے، یہ جو جس تیری حیات میں لباس وجود پہنا ہے، یہ جو تیری حیات کی سانسیں چل رہی ہے، یہ کس وجہ سے چل رہی ہے؟ یہ اس ہماری قربت کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر ہم اپنی اس رشتہ قربت کی رسی کو کاٹ دیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ تو مثال کے طور پہ ذرہ بن جائے گا، نہیں تو کچھ ہوگا ہی نہیں. اچھا بھائی، اس آیت میں اب اس آیت کے ذیل میں ایک نقطے کو بھی سن لیجیے. وہ یہ کہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بھائی یہ ایک رس بستانہ گزارش، التماس اور التجا. وہ یہ کہ پرانے وقتوں میں
جب ہم ہمارے بزرگان علماء مقررین ذاکرین جب مجلس پڑھا کرتے تھے اور ہم سامعین میں سوچتے تھے، ابھی بھی سامعین میں سے بہت سے علماء کی مجلس سنتے ہیں، بہت سے علماء کی حضوراً مجلس سننے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو چہرہ دکھانا ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں آئے تھے، آپ بھی ہماری مجلس میں آئیے گا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ اس فرض ادا کی ذاتیت اہمیت ہے۔ یہ جو فرض ادا ہے، بعض لوگ عام طور پہ ایک روٹین بن گیا ہے، وہ یہ کہ ہم اس مجلس میں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خطیب جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے مزاج کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ اگر مزاج کے مطابق خطیب نہ پڑھے، ہمیں اصلاح نہیں پسند وہ اصلاح پڑھ دیں، ہمیں فضائل نہیں پسند وہ فضائل پڑھ دیں، ہمیں احکام نہیں پسند وہ احکام پڑھ دیں، ہمیں حالات حاضرہ نہیں پسند وہ حالات حاضرہ پڑھ دیں، تو ہم مجلس میں شرکت نہیں کرتے۔ یقین جانیے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، تو علامہ تو بہت دور کی بات ہے، نہ خود کو مولانا کہلواتا ہوں۔ دوبارہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا اشتہار میں کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے، رسم دنیا ہے، اس لیے نام کے ساتھ پسند اور لاحقے اور سابقے کے طور پر میرے ساتھ مولانا لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ مکتب امام جعفر صادق کے طالب علم سے بڑھ کر میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور یہ طالب علم ہونا تواضع یا انکساری میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ میرا شرف ہے کہ میں مکتب امام صادق کا شاگرد ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد آل محمد۔ اس کے بعد یہ سب بات کر رہا ہوں کہ پہلے کے زمانے کی جو سماعتیں ہوتی تھی، لوگوں کو آیتیں معلوم ہوتی تھی، آیتیں والدین حفظ کرایا کرتے تھے، اشعار رباعیاں حفظ کرایا کرتے تھے، نوحجات حفظ کرایا کرتے تھے، احادیث حفظ کرایا کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو گیا ہے، تو افسوس کے ساتھ بہت ساری جو اچھی چیزیں ہم سے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس میں سے یہ چیز بھی ہے، وہ یہ کہ اب والدین کے پاس بھی وقت نہیں ہے اپنے اولاد کو، اپنے فرزندان کو، اپنی نسل کو آیتیں یاد کرانے کا، اور نہ ہی بچوں کے پاس تو وقت نہیں۔ لہٰذا یہ وہ آیت ہے جسے ہر انسان، ہر بچے کو اثر ہونا چاہیے۔ مشہور اور معروف آیت ہے، میں ایسے کوئی غیر معروف آیت نہیں پڑھوں، مشہور آیت ہے جسے اکثر رونق ممبر قرار دیا جاتا ہے اور زینت ممبر قرار دیا جاتا ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان مجھ سے اتنا قریب ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ مادی قرب کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیوار سے قریب ہیں تو طبیعتاً دیوار بھی آپ سے قریب ہے، اگر آپ دیوار سے دور ہیں تو طبیعتاً دیوار بھی آپ سے دور ہے۔ لیکن معنویات میں یہ قاعدہ نہیں چلتا۔ خدا تو ہر انسان سے، کیا موسیٰ ہو، کیا فرعون ہو، کیا ابراہیم ہو، کیا نمرود ہو، کیا خاتم الانبیاء ہو، کیا ابو جہل ہو، پروردگار عالم ہر انسان کی شہرک حیات سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بھی میرے اتنے قریب ہو، ورنہ تم مغالطے کا شکار ہو جاتے، تمہارے لیے سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا۔ پروردگار عالم بتا یہ رہا ہے کہ اے انسانوں، جتنا میں تمہارے قریب ہوں، تم میرے راستے پر چلو تاکہ تم بھی میرے اتنے ہی قریب ہو جاؤ، تم بھی میرے اتنے ہی قریب ہو جاؤ۔ اچھا، جنہوں نے اس مقام قرب کو طے کیا، دیکھیے زیارت وارثہ کا ابتدائی صدر کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جنہوں نے اس مقام قرب کو طے کیا اس میں سے کچھ عیسیٰ جیسے روح اللہ بن گئے، کچھ ابراہیم جیسے خلیل اللہ بن گئے، کچھ اسماعیل جیسے ذبیح اللہ بن گئے، کچھ نوح جیسے نبی اللہ بن گئے، کچھ آدم جیسے صفوت اللہ بن گئے۔ اچھا، جو مقام قرب پر اتنے فائز ہو گئے کہ پروردگار عالم نے اپنے مکان میں، جو لا مکان ہے، اس لا مکان نے اپنے مکان میں اس کی ولادت منعقد کروائی۔ وہ جو دکھتا نہیں ہے، وہ جو زبان نہیں رکھتا، وہ جو سماعت نہیں رکھتا، وہ جو کلام نہیں کرتا، جب اسے رسول سے خطاب کرنا تھا تو اس نے اس ذات کو زحمت دی کہ آپ آئیے تاکہ پردے کے اوٹ سے میرے حبیب سے ہم کلام ہوئیے۔ جنہوں نے، کچھ ذاتوں نے مقام قرب کی معراج پر پہنچے تو
پروردگار عالم نے انہیں صرف روح اللہ یا صرف صفوت اللہ یا صرف نبی اللہ یا صرف خلیل اللہ یا صرف ذبیح اللہ نہیں بنایا، بلکہ ان کے ہاتھوں کو ید اللہ بنا دیا، ان کی زبان کو لسان اللہ بنا دیا، ان کے لبوں کو پروردگار نے لسان اللہ بنا دیا، ان کے کانوں کو اذن اللہ بنا دیا، ان کی پسلیوں کو جنب اللہ بنا دیا، ان کے نفس کو نفس اللہ بنا دیا۔ ایک ستارے، دو ستارے، تین ستارے، چار ستارے، اچھا کوئی بہت بڑا افسر ہو اسے سب ستارے مل جاتے ہیں، اسی لیے ید اللہ بھی بنایا، جنب اللہ بھی بنایا، عزم اللہ بھی بنایا۔ بس پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسانوں کی شرح حیات سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بھی اتنا قریب ہو۔ پھر میں اس جملے کو تکرار کر رہا ہوں کہ مادی دنیا میں جس میں ہمارا زندگی گزار رہے ہیں اس میں قرب کا اور دور ہونے کا جو تصور ہے وہ معنویات میں نہیں ہے۔ پروردگار ہر ایک انسان سے اس کی ذات سے زیادہ قریب ہے، لیکن دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو؟ تاکہ تم بھی اتنے ہی قریب ہو جاؤ جتنا وہ تم سے قریب ہے۔ اچھا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بہت آسان سا نسخہ، وہ یہ کہ انسان جو کام کرے وہ پروردگار عالم کی ذات کے لیے کرے گا۔ جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ آپ کی اخلاقی اصطلاح میں اخلاص کہا جاتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے شیطان اور جناب آدم کا جو ماجرا ہے وہ تو ہم ممبروں سے سنتے رہتے ہیں، اس میں بیان کر کے آپ کے وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس میں پروردگار عالم نے جب شیطان سے کہا تھا کہ شیطان کو میری بارگاہ سے نکل جا، تو رجیم بنا دیا گیا، تو مردود بنا دیا گیا، تجھ پر لعنت برسائی جائے گی، تو شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار عالم مجھے یوم معلوم تک مہلت دے دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اسے پروردگار عالم نے 2 سے 3 مقامات پر اس پورے مکالمے کو نقل کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا صحیح ہے، تیری بات قبول کی جاتی ہے، تجھے یوم معلوم تک مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار عالم وقال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ پروردگار چونکہ تم نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، میں تیری درگاہ سے راندہ درگاہ بنا ہوں، لہذا میں تیرے بندوں کے لیے اس دنیا کو اتنا باعث زینت بنا دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کروں گا۔ صراط مستقیم پر کمین بنا کر کمین سیٹ کر کے بیٹھ جاؤں گا، مورچہ بنا کر وہاں بیٹھ جاؤں گا، وہاں پہ کیا کروں گا؟ وہ جو تیرے بندے ہوں گے میں انہیں اغوا کروں گا، انہیں بہکاؤں گا، انہیں بھٹکاؤں گا۔ اللہ، یہ آیت ہے سورہ مبارک ہجر، اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے ایک بندوں پر، میں دام وہاں پر بھی ڈالوں گا، رسیاں وہاں پر بھی پھینکوں گا، کوشش میری وہاں پر بھی ہوگی، لیکن وہ انسان اتنے باعظمت ہوں گے کہ میرے کھانسے میں نہیں آئیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اللہ عبادک منہم المخلصین، وہ کون ہوں گے؟ وہ تیرے با اخلاص بندے ہوں گے۔ یعنی اخلاص ایک ایسی حصاری صفر کا نام ہے، ایک ایسے حصار کا نام ہے کہ جہاں پر ابلیس بھی پر نہیں مار سکتا، ایک ایسا حصار ہے کہ جہاں پر شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا اخلاص کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ اب انسان کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے میں نہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان کثرت عمل میں زیادہ کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ میں وظیفے پڑھ لوں، زیادہ سے زیادہ میں زیارتوں پہ چلا جاؤں، زیادہ سے زیادہ میں نیک اعمال انجام دوں، بھلو ان میں اخلاص نہ ہو۔ چھٹے امام امام جعفر صادق سرکار بیان فرماتے ہیں کہ الاخلاص جوامع الاعمال وهو معنى مفتاحه قبول الاعمال وتوقيعه رزق منه۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اخلاص ایک ایسی خصلت کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں سارے نیک اعمال اس کے ذریعے سے آ جاتے ہیں، جس کی چابی، جس کی ابتدا کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت، اور جس کا اختتام اور جس کی انتہا کیا ہے؟ پروردگار عالم کی رضا ہے۔
اخلاص ابتدا کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت، اور اختتام کیا ہے؟ پروردگار عالم کی مشیت اور اس کی رضا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ فَمَن يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ وَيَرْضَىٰ مِنْهُ فَهُوَ الْمُخْلِصُ وَإِنْ قَلَّ عَمَلُهُ، کہ اگر پروردگار عالم انسان کے عمل کو قبول کر لے اور پروردگار عالم اس پہ مہر رضایت کر دے تو وہی انسان مخلص کہلایا جاتا ہے، ہر جن کے وہیں کل عمل ہو، ہر جن کے اس کا عمل بہت قلیل ہو۔ وَلَا وَمَن لَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ وَإِنْ كَثُرَ عَمَلُهُ، اور اگر پروردگار عالم عمل قبول نہ کرے، لوگ جتنا بھی کہتے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا عظیم مجلس منعقد کی ہے، کتنے بڑے خطیب کو بلایا ہے، کتنے بڑے ذاکر کو بلایا ہے، کیا مجمع ٹوٹ رہا تھا، کیا لنگر کیا ہے، کیا تبرک کیا ہے، ماشاءاللہ زبردست بریانی کی تھی، لیکن اگر اللہ قبول نہ کرے فَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ، تو پھر وہ مخلص نہیں ہے۔ وَإِنْ كَثُرَ عَمَلُهُ، اس کا عمل لوگوں کی نگاہوں میں تو جتنا زیادہ ہو لیکن وہ خدا کی نظر میں مخلص نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ سرکار چھٹے امام فرما رہے ہیں اعتبار لآدم و ابلیس لعنت اللہ علیہ، اس بات سے عبرت لیتے ہوئے جو جناب آدم اور ابلیس کے قصے میں پائی جاتی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ آدم نے بہت عظیم گناہ کیا، بہت عظیم گناہ کیا، لیکن خالصانہ طور پر جب توبہ کر لی تو پروردگار عالم نے ان کے سارے گناہ کو بخش دیا، اور شیطان جو 6000 سال سے اتنی عظیم اتنی کثیر عبادت انجام دے رہا تھا، لیکن چونکہ 6000 سال کی عبادت میں اخلاص نہیں تھا، ایک گناہ کرنے پر، ایک سرکشی کرنے پہ ساری عبادت ضائع ہو گئی، کیونکہ اخلاص نہیں تھا، وہاں اخلاص نہیں تھا، عبادت ضائع ہو گئی، وہاں اخلاص تھا، توبہ قبول ہو گئی۔ لہذا انسان کثرت عمل میں نہ جائے بلکہ کیفیت عمل پر جائے۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر چند کے کم عمل کرے، مستحبات کی بات کر رہا ہوں، واجبات جو پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ مولانا نے کہا تھا کم عمل کیجئے تو ہم بجائیے کہ 17 رکعت جو واجب ہے ہم صرف 2 رکعت پڑھیں گے فجر کی، لیکن اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہا۔ جو واجبات ہیں وہ بہرحال آپ نے ادا کرنے ہیں، لیکن جو مستحبات کی جب بات کی جاتی ہے، وہ کام جو نوافل شمار کیے جاتے ہیں، انسان اس میں کثرت کے بجائے انسان کے مد میں نظر کیا ہونا چاہیے؟ یہ اخلاص کو کسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ اب میں نے اسے جب میں دیکھ رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا مطالعے میں، تو مجھے یہ روایت کے طور پر نہیں ملی، لیکن یہ بات حکایت کے طور پہ، اور آپ نے اکثر سنی ہوگی، لیکن اسے اس موضوع کی وجہ سے موضوع کے ذیل میں بیان کرنا جو ہے وہ تکرار نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ درخت کو خدا سمجھ کے اس کی پوجا کرتا تھا، اس کی پرستش کرتا تھا، درخت کی۔ درخت کے پاس ہی ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار تھا، پروردگار عالم کا خالص عبادت گزار تھا، پروردگار عالم کا بندہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری قوم کے کچھ لوگ بت پرستی کی زد میں آ گئے ہیں، اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اپنے گھر سے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ رستے میں شیطان ٹکرا گیا۔ کس کو ٹکرا گیا؟ اس عابد کو۔ شیطان عابدوں کو ٹکراتا ہے، اسی کو ٹکراتا ہے جس پر وسوسے کا کوئی فائدہ ہو، لیکن جو اپنے جیسا ہو اسے رستہ دیکھ کر مڑ جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اسے تو بہکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ شیطان کو بھی یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ان سے مل لیا تو یہ مجھے نہ بہکا دیتے، کیونکہ میں نے آدم کا انکار کیا تھا، فخر آدم کا انکار نہیں کیا تھا، میں نے بھی آدم کا انکار کیا تھا، فخر آدم کا انکار نہیں کیا تھا۔ اور شیطان ان سے ملا، اس عابد سے ملا، اور ایک مرتبہ عابد سے مل کر کہنے لگا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ میری قوم جو ہے وہ بت پرستی کے اس گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے، بدعقیدہ ہو گئی ہے، تو میں اس درخت کو کلہاڑی سے کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے بہت التجا کی، بہت سماجت کی، بہت التماس کی، بہت گڑ گڑایا کہ اس کام سے جو تم منصرف ہو جاؤ، پلٹ جاؤ، لیکن وہ عابد نہیں مانا۔ اب آخر میں بات جو ہے وہ جیسے کہیے کہ دست و گریباں ہو گئے ایک دوسرے کے، دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لڑنے شروع ہو گئے۔ تو جب لڑائی ہوئی تو عابد نے شیطان کو بچھاڑ دیا۔ اب شیطان کے سینے پہ وہ عبادت گزار، وہ پروردگار کا خالص بندہ سوار ہے۔ اب شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اب تو وہ بندہ میرا محبت بھی نہیں مان رہا اور مجھے ظاہری طور پر بھی شکست ہو گئی ہے، تو کہا کہ اچھا میں کام کر، تو
تو جس درخت کو جو کاٹنا چاہتا ہے تو بعد میں کاٹ لینا، اس دوران میں ہر روز، مجھے معلوم ہے کہ تو جو ہے وہ بہت نادار ہے، بہت تنگدست ہے، بہت فقیر ہے، پریشان رہتا ہے مالی مشکلات میں، معیشت کے مسائل میں ہر روز صبح کے وقت تیرے سرحانے پر 2 دینار رکھ دیا کروں گا، اس سے تو اپنی معاشی زندگی کے چرخے کو بھی چلانا اور ساتھ ساتھ جو دیگر مستحقین ہیں، مومنین ہیں، فقراء ہیں، ان کی بھی مدد کرنا، ہر روز صبح میں 2 دینار رکھ دوں گا۔ اور ظاہر کو یہ پیشکش بڑی سمجھ آئی، اس کو بارے میں آئی، تو اس نے کہا صحیح ہے۔ اب اگلے دن جب صبح ہوئی تو دیکھا سرحانے پر 2 دینار پڑے ہوئے تھے، بہت خوش ہوا۔ اگلا دن آیا، تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی جب صبح اٹھا سرحانے دیکھا 2 دینار پڑے ہوئے تھے۔ اب 2 دینار سے اپنی جو ضروریات زندگی ہے، جو اپنی معاشی زندگی ہے، آس پڑوس کے جو رشتے دار ہیں، فقراء ہیں، تنگدست ہیں، ان کی بھی مدد کر رہا ہے اور اپنا بھی پیٹ پل رہا ہے۔ اچھا چوتھا دن ہوا، اب اٹھا سرحانے کے پاس 2 دینار نظر نہیں آیا۔ اب تکیا الٹا الٹا، دائیں کیا بائیں کیا، غلاف نکالا، لیکن کہیں بھی 2 دینار نظر نہیں آئے، کیونکہ ہوتے تو نظر آتے، اب تھے ہی نہیں۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ 2 دینار تو نہیں ہے تو دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، کلہاڑی اٹھائی اور دوبارہ درخت کو کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ رستے میں پھر شیطان مل گیا، کہا شیطان نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہی درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جسے پہلے کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، تاکہ قوم جو ہے خود بت پرستی کے اس مرض سے نجات پا جائے۔ تو ایک مرتبہ کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا، اگر تو نے 1 قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ اور وہ عابد تو 3 دن پہلے جب شیطان سے مقابلہ آزمائی ہو رہی تھی، پنجہ آزمائی ہو رہی تھی، جیت گیا تھا، بہت خوش ہوا، مسئلہ نہیں ہے، آؤ لڑ لیتے ہیں، آؤ اکھاڑے میں آ جاؤ۔ اور شیطان سے دست و گریباں ہوا، شیطان نے ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وار میں، ایک ہی ضربے میں اس عابد کو بچھاڑ دیا۔ اب پہلے عابد شیطان کے سینے پر تھا، اب شیطان جو ہے وہ عابد کے سینے پہ سوار ہے۔ تو عابد نے پوچھا کہ مجھے کہ بتا کہ 3 دن پہلے جو جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو میں نے تجھ پہ غلبہ حاصل کر لیا تھا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج تو نے مجھ پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، کہا کہ 3 دن پہلے تو خدا کے لیے تو نے کلہاڑی اٹھائی تھی، آج تو نے خدا کے لیے کلہاڑی نہیں اٹھائی بلکہ تو نے 2 سکوں کے لیے کلہاڑی اٹھائی ہے۔ جب خدا کے لیے تو نے اس کام کو اٹھایا تھا، اس قدم کو اٹھایا تھا تو خدا تیری مدد کے لیے آ رہا تھا، لیکن جب تو نے 2 سکوں کی جھنکار کے لیے اس کلہاڑی کو اٹھایا ہے تو خدا بھی تیری مدد کے لیے نہیں آیا۔ لہٰذا خدا کا قاعدہ کیا ہے؟ انسان جب بھی کوئی عمل کرے اخلاص کو پیش نظر رکھے۔ آج ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہے، جو سالانہ مجلسوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دوبارہ نشرے کی سلسلے کی مجلس ہے، لیکن جب سالانہ مجلسوں میں جاتا ہوں تو مجھے، اچھا یہ بات شاید آپ کو نہ سمجھ آئے لیکن خطیب کو پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ یہ کہ سامعین خطیب کو سن رہے ہیں یا منتظر کو چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ شاید آپ کے یہاں تو یہ آفت نہ ہو، لیکن بہرحال مختلف کراچی کے علاقوں میں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پھر خطیب کچھ بھی کہے، اونٹ کو اونٹنی کہے یا اونٹنی کو اونٹنی ہی کہے، سامعین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سامعین کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہنا ہے، جو بھی دن رات ہر فرض کہنا ہے آپ جلدی کہیے، گفتگو ختم کیجیے، نوا پانی ہو، سینہ سنی ہو، ہم تبرک کھا کے تبرک چک کے پارسل لے کے گھر چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نہ ہم سننے کے لیے آئے تھے، نہ ہم فرش ادا کے لیے آئے تھے، نہ ہم مرثیہ سننے کے لیے آئے تھے، نہ ہم سلام سننے کے لیے آئے تھے، ہم تو صرف منتظر کو چہرہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ چہرہ دکھا رہے ہیں تاکہ ہم بھی جب مجلس کریں گے تو وہ بھی ہمیں چہرہ دکھانے کے لیے آئیں گے۔ اب یہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں پر اخلاص نہیں ہے۔ اچھا جب اخلاص نہیں ہے تو یہ بات بھی سن لیجئے، آپ جا کے کسی کوئی بڑی عمر کے جو صاحب ہیں، یہاں پر بھی بعض افراد بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ آج کے زمانے میں گزشتہ زمانوں کی نسبت مجلسوں کی تعداد بڑی ہے، مجلسوں کی تعداد بڑی ہے، جلوسوں کی تعداد بڑی ہے، سلام گزاروں کی، ماتمی انجمنوں کی، تبرکات کی، ہر چیز کی تعداد بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے، سوائے اخلاص کے۔ ہر چیز کی تعداد بڑی ہے سوائے اخلاص کے علاوہ ہر چیز کی تعداد بڑی ہے۔ کیوں بڑی ہے؟ آپ دیکھیے مجلس سے پہلے کم ہوا کرتی تھی، آپ ہر امام بارگاہ میں، مثال کے طور پہ میں زیادہ کھل کے بات کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں وہاں پہ تنقید کر رہا ہوں، لیکن تنقید کی سطح میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں کلی بات کر رہا ہوں کہ ہر امام بارگاہ میں ایک وقت ایک دن میں 4-4 5-5 اشرے ہوتے ہیں۔
اگر آپ کو میری بات مبالغے سے بھلی لگے تو آپ مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو امام بارگاہوں کے نام بتا دوں گا کہ وہاں پر محرم کے عشرے اولا میں 5 عشرے ہوتے تھے. فجر کے بعد ایک عشرہ ہوتا تھا، ظہر کے بعد ایک عشرہ ہوتا تھا، ظہر سے پہلے ایک عشرہ ہوتا تھا، عصر کے وقت ایک عشرہ ہوتا تھا، مغرب کے بعد ایک عشرہ ہوتا تھا، پرائم ٹائم جیسے آپ 9 بجے کہتے ہیں اس میں ایک عشرہ ہوتا تھا، رات 12 بجے ایک عشرہ ہوتا تھا، رات 1:30 بجے ایک عشرہ ہوتا تھا، اور فجر سے پہلے ایک عشرہ ہوتا تھا. ایسا ہے. یہ بزرگان نے میری تائید بھی کرتی. سوال پڑھ لیجیے. صلی اللہ محمد وآل محمد. مجلسیں کس قدر اضافہ ہو گئی ہیں، بلکہ پہلے نوحہ خان نہیں ملا کرتے تھے. اب تو آپ دیکھیے کہ آپ، اب یہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مجلسی مشاہدات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. کتنی جگہوں پر ایسی مجلسیں پڑھنے کے لیے میں گیا ہوں کہ جب مسائل پڑھ کے میں اترا، نوحہ پڑھنے والے 30 لوگ ہیں. بغیر مبالغے کے، ممبر کی قسم آ کے کہہ رہا ہوں، مبالغے کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں. 20 لڑکے نوحہ پڑھ رہے ہیں، 25 لڑکے نوحہ پڑھ رہے ہیں، 30 لڑکے نوحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن 3 بھی ماتم کرنے والے نہیں ہیں. اچھا کیوں نوحہ پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ کیمرہ کیسے دکھائے گا، آڈیو کیسے کسی کی بنے گی، ویڈیو کس کی اپلوڈ ہوگی. نوحہ خان کی ہوگی، ماتمی کی ہوگی. ماتمی کی تو نہیں ہوتی بیچارے کا. ماتمی کا تو بس یہی کردار ہوتا ہے کہ جب بھی نوحہ خان نے جو اس کی وہ لائن ہوتی ہے جسے تکرار کیا جاتا ہے، جسے استائی کہتے ہیں، وہ استائی میں اس نوحہ خان نے جب ویڈیو ڈالنا ہو تو اسی میں وہ نو ماتمیوں کی ڈالے گا. بقیہ تو کسی ماتمی کی، کسی ماتم کرنے والے کی کوئی تصویر تو نہیں آئے گی. تصویریں کس کی آئے گی، نمود و نمائش کس کی ہوگی، دکھاوا کس کو ملے گا، پروجیکشن کس کو ملے گی. نوحہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 20، 25، 30، اور 3 بھی ماتم کرنے والے نہیں ہے. جبکہ میں آپ کو ایک لطیف بات بتاؤں، وہ یہ کہ نوحہ ماتم کی شدت کو بڑھانے کے لیے ہے. اصل نوحہ نہیں ہے، اصل ماتم کرنا ہے. انسان غمخوار اہل بیت کا ماننے والا، ان کے مطلب کا ماننے والا، جب ان کے غم کو سنتا ہے، جب ان کے مسائل کو سنتا ہے، اور وہ کلیجے میں جب تپش بنتی ہے، جب ایک سینے میں حرارت ایجاد ہوتی ہے، تو وہ اپنے حرارت کی تسکین کے لیے کیا کرتا ہے، اپنے سینے میں مارتا ہے. اب اس تپش میں مزید اشتعال ایجاد کرنے کے لیے، مزید احساسات کو برانگیختہ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، شعری صورت میں نوحے کو پڑھا جاتا ہے. بس اصل کیا تھا، ماتم کرنا. نوحہ پڑھنا اصل نہیں تھا، ماتم کی شدت میں اضافے کے لیے نوحے کو رکن بنایا گیا ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، میں نے یہ دیکھا نہیں ہے لیکن بزرگوں سے سنا ہے. وہ یہ کہ آپ میں سے یقیناً کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ویڈیو میں تو یقیناً اور بالمصافحہ بھی سچے بھائی مرحوم کو دیکھا ہوگا. سچے بھائی مرحوم 9 محرم الحرام کو، مجھے کوئی تاریخ مجھے تصحیح کر دے، ایف سی ایریا کا جلوس ہوتا ہے یا 9 محرم کو ہوتا ہے یا 10 محرم کو ہوتا ہے. بہرحال شاید 10 محرم کو ہوتا ہے، اس میں جو میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے. 10 محرم کو صبح ایف سی ایریا میں جلوس ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد سچے بھائی کی جو انجمن تھی ذوالفقار حیدری، وہ اپنے سارے ماتمی ارکان کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، نوحہ خان کے جو ان کے ہم نوا ہوتے تھے ان کے ساتھ مرکزی جلوس میں آیا کرتے تھے. مرکزی جلوس میں، یہ واقعہ تصدیق کروانے کے بعد پڑھ رہا ہوں. مرکزی جلوس میں آتے تھے. مرکزی جلوس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ حسینیہ ایرانیان میں. حسینیہ ایرانیان میں وہ نوحہ پڑھتے تھے، بقیہ احباب جو ہے وہ ماتم کرتے تھے، سینہ زنی کرتے تھے. اچھا ماتم کرتے کرتے تبت سینٹر سے، سعید منزل سے، جامع کلوتھ سے، گولڈن مارکیٹ سے، خوجہ مسجد سے، بڑے امام باڑے کے پاس سے، بقیہ گیاری گیٹ سے، بہرحال جلوس بن کی انجمن جو ہے وہ پہنچی ایرانیان ہال. اب وہ ایرانیان ہال میں سب نے وہ ایک تخت دیکھا ہوگا، مسند ہے یہ، تخت ہے یہ، بہرحال ایک جو اونچی جو اٹھان ہے وہاں پر وہ وہاں پڑھتے تھے. آخری میں وہ اپنے نوحہ خانوں اور ماتمیوں سے کہتے تھے کہ اب تک میں نے نوحہ پڑھا ہے، تمہیں عبادت کروائی ہے، اب تم نوحہ پڑھو تاکہ اس عبادت کے فیض کو میں بھی حاصل کر سکوں. اب میں نوحہ نہیں پڑھوں گا، اب تم نوحہ پڑھو اور میں نیچے حلقے میں کھڑے رہ کے، بیچ میں کھڑے رہ کے، اپنے آپ کو گمنام کر کے، اپنی شناخت مٹا کے، وہ جو مرحوم اور مشہور سچے بھائی ہے وہ ختم کر کے، بلکہ صرف اور صرف علی محمد رضوی، صرف اور صرف ایک ماتمی انسان کے طور پہ درمیان میں کھڑے رہ کے ماتم کروں گا، تاکہ وہ عبادت کا فیض اور وہ عبادت کا ثواب جو تمہیں حاصل ہوا وہ مجھے بھی حاصل ہو سکے. آپ جا کے پوچھوا لیجیے گا اگر میں نہیں غلط بات کر رہا ہوں. کیا کرتے تھے؟ ماتم کرتے تھے.
نوحہ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ ماتم کروایا جا سکے، آخر میں خود ماتم کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے، نوحہ پڑھنے والے اللہ ماشاءاللہ اور ماتم کرنے والے نہیں رہے۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک سلوات پڑھ کے آگے آگے تشریف لے آئیے۔ بہتر سلوات پڑھ دیں۔ بہرحال انسان اگر اخلاص سے کام کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس پہ عمل گزارا کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نیت کو خدا کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اخلاص کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے ملاوٹ۔ آپ جو کہتے ہیں یہ شے ملاوٹی ہے، یہ پھل ملاوٹی ہے، یہ سبزی ملاوٹی ہے، یہ دودھ ملاوٹی ہے، یہ کھانا ملاوٹی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خالص نہیں رہا۔ جیسے طبیعت کی زمین نے جیسے اسے بنایا تھا، یہ اپنے ان معدنیات اور اپنے ان نیوٹرینٹس کے ساتھ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ بس اسی طریقے سے اخلاص کی کیا معنی ہے کہ انسان نیت کیا کرے کہ یہ کام صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو، نہ اپنا علم جھاڑنا مقصد ہو، نہ بابا کرانا مقصود ہو، نہ آنکھ کرانا مقصود ہو، نہ دانت وصول کرنا مقصود ہو۔ صرف اور صرف مقصود کیا ہو کہ میں نے اپنے اس کام سے اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے، اس کی خوشنودی مجھے حاصل کرنی ہے۔ اب دیکھیے یہ اسلام نے 3 مقامات پہ طہارتوں کو رکھا ہے، صرف یہ فہرست بتا دوں اور مصائب سے متاثر ہو جاؤں۔ وہ یہ کہ نیت میں ملاوٹ آ جائے تو اس کے لیے طہارت کا نام رکھا گیا ہے اخلاص۔ نیت میں طہارت ہو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اخلاص ہو۔ اخلاق میں طہارت ہو، ملاوٹ نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اعضاء اور جوارح میں، چیزوں میں طہارت ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے تطہیر۔ 3 مقامات پر غلاظت آ سکتی ہے، پروردگار کی کہا ہے نہ نیت میں تمہاری غلاظت آنی چاہیے، اخلاص برقرار رہنا چاہیے، نہ اخلاق میں تمہاری غلاظت آنی چاہیے، تزکیہ برقرار رہنا چاہیے، نہ ظاہر میں تمہاری غلاظت آنی چاہیے، تطہیر برقرار رہنی چاہیے۔ لہذا اسلام کس قدر اخلاص پر زور دے رہا ہے، کس قدر پروردگار عالم نیتوں کو خالص کرنے پہ زور دے رہا ہے۔ کسی مقام پر پروردگار عالم نے کثرت عمل پہ زور نہیں دیا، بلکہ اخلاص عمل پر زور دیا۔ اگر انسان اخلاص عمل کو برقرار رکھے، صرف ایک تاریخی حوالہ دے کے میں گزر جاؤں، وہ یہ کہ 61 ہجری میں 72 لوگوں نے اخلاص کے ساتھ قربانی دی۔ 1446 میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، 1446 میں، یعنی لگ بھگ 1390 برس گزر چکے ہیں واقعہ کربلا کا۔ 1390 برس گزر چکے ہیں، لیکن 72 لوگوں نے چونکہ اخلاص کے ساتھ قربانی دی تھی، ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ اب آئیے 63 ہجری میں 2 برس بعد، 61 کے 2 برس بعد 63 ہجری میں 4000 لوگوں نے واقع تبابین 4000 لوگوں نے قربانی دی۔ ان کا بھی خون بہا، 72 کا بھی خون بہا تھا۔ وہ 4000 تھے، وہ 72 تھے، وہ بھی یزید کے مقابل آئے، یہ بھی یزید کے مقابل آئے، یہ بھی فرات کے کنارے مارے گئے، وہ بھی فرات کے کنارے مارے گئے، لیکن 72 کا نام آج تک زندہ ہے کیونکہ ان کا شعار اخلاص فی سبیل اللہ تھا۔ لیکن 4000 لوگوں کو اگر میں نے آپ کو نہ بتایا ہوتا تو آپ انہیں نہ جانتے ہو۔ 4000 لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہم بھی راہ حسین کی طرح حسین بن علی کے رستے پر چل کے ہم بھی قربان ہو جائیں گے، لیکن جب اخلاص نہیں تھا ان کی قربانی پائے گا نہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ہے، مورخین کو معلوم ہے، لیکن زبان زد عام نہیں ہوئی کیونکہ پروردگار نے ان کے ذکر کو زندہ نہیں کیا۔ ان کے ذکر کو زندہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اپنی قربانی سے خدا کو زندہ نہیں کیا، اور جنہوں نے خدا کو زندہ کیا
وہ 72 تھے. 72 بڑا عدد شمار نہیں ہوتا, صرف 72 کا عدد تھا. ابھی آپ ہی 72 بیٹھے ہوئے تھے, 72 کے عدد تھے اور صدیوں پہلے انہوں نے قربانی دی. لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اس کام سے خدا کو زندہ کرنا تھا, لہٰذا خدا نے بھی انہیں زندہ کر دیا. وہ ہوا کیا پڑھی تھی میں نے آیت, پھر آیت پہ چلا جاؤں. ہمیں اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى. کہ تم نے خدا کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے اولیاء بنا لیے. کیا جانتے نہیں ہو کہ ولایت کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. اور دلیل کیا ہے؟ وہ ہوئے یحیی الموتى. دلیل یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اچھا بھائی, مردوں کو زندہ کرتا ہے, لیکن جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اس کے پاس بھی حیات ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خود مردہ ہو اور دوسروں کو زندہ کرے؟ نہیں, خود زندہ ہے تبھی تو دوسروں کو حیات بانٹ رہا ہے. لیکن اس کی حیات کیسی ہے؟ کیا ایسی حیات ہے خون شریان میں خون دوڑ رہا ہے؟ کیا ایک قلب صنوبری ہے کہ خون جاتا ہے, پیوریفائی ہوتا ہے, واپس ہوتا ہے؟ نہیں, ایسی حیات کے لیے تصور تو وہاں پر نہیں ہے. بس جو حیات آپ خدا کے لیے تصور کرتے ہیں وہی حیات کا کامل مصداق حسین ابن علی کی ذات ہے جو آج تک زندہ کر رہی ہے. یہ زندگی کی تو علامت ہے جو آپ آ گئے ہیں. اگر حسین زندہ نہ ہوتے تو کیا کوئی آپ کو گھر سے باہر نکال سکتا تھا؟ کیا کوئی آپ کو سیاپوش کر سکتا تھا؟ یہ حیات کی تو علامت ہے. لیکن اگر آپ حیات کے محدود معنی کریں, حیات کے معنی یہ کریں کہ شریانوں میں خون دوڑ رہا ہو, تو یہ حیات خدا کی نسبت ہی نہیں. لہٰذا انسان کے عمل کا نسب العین کیا ہونا چاہیے کہ کام کروں خدا کی خاطر. اب آئیے, چاہتا ہوں کہ کچھ مسائل سید سجاد کے بیان کروں. وہ امام جو 40 برس تک روتا رہا, یہ سننا بہت آسان ہے. 40 برس رونا, آپ کے یہاں کوئی نزدیکی ترین کی بھی موت ہو جائے, فوتگی ہو جائے نا, تو انسان 4 دن سے زیادہ رو نہیں پاتا, آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. لیکن نہ جانے سید سجاد کی آنکھوں نے کیا دیکھا کہ 40 سال میرا مولا روتا رہا لیکن آنکھوں میں نمی نہیں آئی, آنکھوں میں خشکی نہیں آئی, آنکھیں خشک نہیں آئی. ایسے مسائل قدم بہ قدم سید سجاد نے کربلا کو زندہ کیا, قدم بہ قدم. لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر سید سجاد جیسا صابر امام بھی اس کے صبر کا جواب آ جاتا تھا. کسی نے پوچھا کہ اے سرکار آپ کب تک گریا کریں گے؟ 40 سال سے آپ گریا کر رہے ہیں. دیکھیے شہادت تو آپ کا میراث ہے نا, آپ کے بابا بھی شہید ہوئے, آپ کے دادا بھی شہید ہوئے, آپ کے چچا بھی شہید. سید سجاد نے کہا کہ اے صاحب تم نے انصاف نہیں کیا. صحیح بات ہے کہ شہادت ہمارا میراث ہے, ہماری میراث ہے, لیکن اتنا بتا کہ مائیں بہنیں بے بکرا و چادر ہوں, کبھی کوفہ کے بازار سے پھرائی جائیں اور کبھی شام کے دربار میں لے جائی جائیں. کہا مولا سب سے زیادہ مصائب آپ پہ کہاں ٹوٹے؟ کہا الشام الشام الشام. کہا شام میں ہم پہ سب سے زیادہ مصائب ٹوٹے. شام کے کیسے مصائب ہے؟ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ جب شام کے دروازے پہ یہ بیویاں پہنچی ہے نا, تو شام کے کئی سارے برودی دروازے تھے. اس ملعون نے بیویوں کو اس دروازے سے داخلہ کروایا کہ جہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ تھی, تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ آل محمد کی مستورات کس طرح سے بے مغنا ہے. اس دروازے کو کہا جاتا ہے باب ساعات. باب ساعات میں علماء نے نقل کیا کہ بیویوں نے 18 اذانوں کو سنا ہے. 18 اذانیں سن کر کھڑی رہی. ہر بیوی پوچھتی تھی شامیوں سے کہ اے شامیوں ہمیں یہاں سے داخلہ کیوں نہیں کرواتے؟ ہر ملعون کہتا ارے بیویوں تمہیں معلوم نہیں ہے, خارجی کی بہن آ رہی ہے, شام کا بازار سجایا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ.
میں یہ روایت ہے کہ شہزادی ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ اے شمر اگر تو نے ہمیں شام کے بازار سے گزارنا ہی ہے تو دیکھ میری ایک اتنی سی التجا ہے وہ یہ کہ ان نیزہ برداروں سے جن پر ہمارے شہداء کے سر ہیں نا ان شہداء نیزہ برداروں سے کہتے کہ ہم سے کچھ فاصلہ کر لے تاکہ نامحرموں کی نظریں ہم پہ نہ پڑے. ارے شمر ملعون اتنا قسی القلب تھا اس نے نیزہ برداروں سے کہا کہ اے نیزہ برداروں ان شہداء کے سروں کو بیویوں کے درمیان لے آؤ تاکہ لوگ ان شہداء کے ذریعے سے بیویوں کو بے مکنا و چادر دیکھیں. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ جانتے ہیں جب یہ کاروان شام میں داخل ہوا ہے نا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جیسے ہی یزید کا دربار دیکھا ایک مرتبہ زینب ثانیہ زہرا بیٹھ گئی. ایک مرتبہ سید سجاد نے بیڑیاں اٹھا کر کہا کہ اے بھوبی اماں یہ آخری مقام ہے امتحان کا. ارے یہ شرابی کا دربار منزلت آخری ہے امتحان کی. ارے بھوبی اماں تھوڑا حوصلہ کیجئے. وہ علی کی بیٹی جب بانو محمد کے لاشیں لائے گئے شہزادی کے عزم میں فرق نہیں آیا. جب کوفہ سے پھرائی گئی شہزادی کے عزم میں فرق نہ آیا. لیکن جب شام کا دربار دیکھا ایک مرتبہ بی بی بیٹھ گئی. سید سجاد نے کہا بھوبی اماں تھوڑی اور ہمت کیجئے. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے سید سجاد 40 ہجری میں میرے بابا نے کہا تھا اے زینب شرابی کا دربار ہوگا. میں نے کہا تھا بابا میں عصمت کی ملکہ کیسے جاؤں گی. بابا نے کہا تھا